بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے درس قرآن کے سبق نمبر 10 کا آغاز کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا ذکر ہوگا جو ظاہری اور باطنی طور پر کافر ہیں۔ پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا گیا، ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، اب اس کے بعد کافروں کا ذکر کیا جائے گا، کیونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے ہوتی ہے اور دن کی پہچان رات سے ہوتی ہے اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں، واضح ہو جائیں، کہ آدمی کو پتہ چل جائے کہ سیدھی راہ کون سی ہے اور الٹی راہ ٹیڑھی راہ کون سی ہے۔ تو اس لیے اسلام والے لوگوں کے بعد کافروں کا ذکر کیا گیا ہے اور منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے، آگے چل کے منافقوں کا ذکر بھی آئے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا ان الذین، وہ لوگ کفروا جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم برابر ہے ان پر، اانذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ آیہ کریمہ کا لفظاً بلفظاً آسان ترجمہ کر دیا گیا۔ اب آتے ہیں اس کی مختصر تفسیر کی طرف کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے۔ تو اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے، اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے حبیب، آپ اگر ان لوگوں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ابو لہب، ابو جہل اور عتبہ شیبہ جو کفار مکہ ہیں، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ تو اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے ان بندوں کے بارے میں، اے میرے پیارے محبوب، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اللہ کے احکامات کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان پر برابر ہو چکا ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر ایک، کفر کی تعریف کیا ہے، کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا یا کسی کا استہزاء کرنا، یہ کفر کہلاتا ہے۔ یعنی ضروریات دین ہے، ان میں سے کسی ایک کا مذاق اڑانا، کسی ایک کا انکار کر دینا، تو یہ کفر کہلاتا ہے۔ تو ضروریات دین کون سی ہیں؟ نمبر ایک، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت کو ماننا، نماز، روزہ، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں دوبارہ اٹھنے، اس چیز کو ماننا، یہ ہے ضروریات دین۔ تو اس کا ماننا ہر مسلمان عاقل بالغ پر ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہاں پر عوام سے مراد علماء کا طبقہ نہیں ہے، علماء کے علاوہ وہ لوگ ہیں جو علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اہل ذکر ہیں اور علماء کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، وہ لوگ یہاں سے مراد ہیں۔ وہ لوگ مراد نہیں ہے کہ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، وہ لوگ مراد نہیں ہے کہ ان کو ان سب چیز کا علم ہو، ان سب چیزوں کے بارے میں وہ جانتے ہوں۔ اگر جانیں گے تو پھر ہی مسلمان ہوں گے، اگر نہیں جانیں گے تو مسلمان نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں، ضروریات دین کو مانتے ہوں اور ان کا یہ عقیدہ ہو کہ اسلام میں جو ہے یہ حق ہے، یہ سچا دین ہے اور یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے، اور اس دین کو لانے والے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں اور سب چیزوں پر اجمالاً ایمان رکھتے ہوں، تو ان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن جو علماء کی مجلس کے پاس بیٹھنے والے ہیں، علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، علماء کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کو جانے بھی اور ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار بھی نہ کریں۔ اگر انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ نمبر 2، ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد، یعنی پتہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، جس طرح کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ شیبہ ہے، کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو پھر انہیں تبلیغ کیوں کی گئی؟ کہ ان کا پتہ تھا یہ ایمان سے محروم ہیں، یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، یہ اسلام قبول نہیں کریں گے، تو پھر ان کو تبلیغ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ پھر ان کو تبلیغ کیوں کی گئی؟ آقا علیہ السلام نے ان کو پھر اسلام کی دعوت کیوں دی گئی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے، قیامت والے دن وہ اللہ کے حضور کو ہیلا بہانہ نہ بنا سکیں اور ان پر کوئی عذر باقی نہ رہے، یعنی وہ قیامت والے دن کوئی بہانہ نہ بنائیں اللہ کے حضور کہ اے اللہ تیرا کوئی پیغمبر ہماری طرف نہیں آیا تھا، کوئی رسول ہماری طرف نہیں آیا تھا۔ تو اس لیے حجت پوری کرنے کے لیے ان کو آقا علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، جس طرح کہ قرآن پاک میں ہے، خالق کائنات نے فرمایا رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اس آیہ کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ کفار جن کی قسمت میں کفر لکھا ہوا ہے، ان کو تبلیغ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور کوئی عذر پیش نہ کر سکیں کہ اے اللہ تیرا کوئی نبی ہمارے پاس نہیں آیا تھا، کوئی رسول ہمارے پاس نہیں آیا تھا، کسی نے آ کے ہمیں اسلام کی دعوت نہیں دی تھی، کسی نے آ کے ہمیں کلمہ پڑھنے کی دعوت نہیں دی تھی، تو یہ بہانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کر سکے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں تبلیغ کی ہے۔ اور دوسری آیہ کریمہ خالق کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ خالق کائنات نے فرمایا اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم انہیں کسی رسول کے آنے سے پہلے ہلاک کر دیتے، لقالو، تو وہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، تو کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیاتوں کی پیروی کرتے۔ تو یہ آیہ کریمہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں لوگوں کو بتا دیا کہ مسلمانوں کفار کو تبلیغ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور کوئی عذر پیش نہ کر سکیں، جس طرح کہ آیہ کریمہ میں ہے کہ کچھ لوگ اگر ہم ان کو رسول کے آنے سے پہلے عذاب دے دیتے، ان کو ہلاک کر دیتے، تو وہ اللہ کے حضور یہ ہیلا پیش کرتے کہ اے اللہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا ہی نہیں ہے کہ ہم تیری آیاتوں کی پیروی کر لیتے۔ تو اس ہیلے سے بچانے کے لیے ان کا عذر پیش کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اسلام کی دعوت، اللہ کے محبوب نے ان کو اسلام کی دعوت دی تاکہ وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور کو ہیلا پیش نہ کر سکے۔ اور اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ فائدہ بھی ہے تبلیغ کرنے کا کہ بندہ تبلیغ کرے گا تو اس کی تبلیغ کا اس کو اجر دیا جائے گا۔ آگے وہ بندہ اسلام قبول کرے، وہ نیکی کی دعوت قبول کرے یا نہ کرے، تو جو بندہ اس کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے اللہ اس کو اس نیک کام کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ بندے کے ذمے صرف یہی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، لوگوں کو نیکی کی طرف لے کے آئے، تو دلوں کو پھیرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈیوٹی ختم نہ کرے بلکہ ہر وقت امر بالمعروف نہی عن المنکر کا لوگوں کو حکم دیتا رہے، نیکی کی دعوت لوگوں کو دیتا رہے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔ اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ بندہ اپنی نیکی کی دعوت روکے نہ بلکہ اپنی نیکی کا کام جاری رکھے، لوگوں کو نیکی کی طرف، نماز روزے کی طرف ہر وقت بلاتا رہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔
خالق کائنات نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ بھی آیہ کریمہ کفار کے لیے ہے کہ اللہ نے فرمایا وہ کافر جو ہیں جو اسلام قبول نہیں کرتے، ان کے دلوں پر پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وہ حق بات کو سمجھتے نہیں۔ یہ نہیں کہ وہ اندھے ہو چکے ہیں، یہ نہیں کہ وہ سن نہیں سکتے، یہ نہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کی آنکھیں بھی ہیں، ان کے کان بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس حد تک گر چکے ہیں اناد و بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، انبیاء کرام کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں کہ نہ ان کے دل حق بات کو سمجھتے ہیں اور نہ ان کے کان حق بات کو سنتے ہیں اور نہ ان کی آنکھیں حق بات کو دیکھ سکتی ہیں اور نہ ان کی عقلیں حق بات کو سمجھ سکتی ہیں۔ یہ صرف ان پر عذاب اس لیے مسلط ہے جو انہوں نے ان کے بغض کی وجہ سے، ان کے حسد کی وجہ سے اور انبیاء علیہم السلام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے یہ ان پر عذاب ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ جہنم کا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا گیا ہے۔ جس طرح کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہیں، اعدت للکافرین اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو جو جہنم ہے یہ دائمی جو ہے یہ کفار کے لیے ہے، اور جو مسلمان ہیں اگر وہ مسلمان نافرمان ہوگا، گناہ گار ہوگا تو وہ اسلام قبول کرنے کی برکت سے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ کیوں کہ دائمی جو جہنم ہے یہ کفار کے لیے ہے، ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو یہاں پر جو ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے کانوں پر مہر ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، تو یہ شروع سے پردہ نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ نے شروع سے ہی ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے کہ یہ اسلام قبول کریں گے ہی نہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں بلکہ ان کے حسد اور بغض کی وجہ سے، انبیاء کی تذلیل کرنے کی وجہ سے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ حق بات کو سمجھ نہیں سکتے، حق بات کو سن نہیں سکتے۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھے جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے اور اس آدمی کے لیے دعا فائدہ مند نہ رہے، اور طبیب کہتے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے۔ یعنی کہ جب طبیب کے منع کرنے کے بعد اس نے زہر قاتل کھا لیا تو اب وہ بندہ بچ نہیں سکتا، اب وہ مرگ بستر کی طرف جا رہا ہے، تو یہ اس کو مرگ بستر کی طرف لے کے جانے والا اس کا اپنا عمل ہے کہ اس نے زہر قاتل کھایا کیوں ہے۔ جب کھا لیا ہے تو پھر طبیب کی مخالفت کی ہے تو پھر اب اس میں طبیب کا قصور نہیں ہے، اس کا اپنے عملوں کا قصور ہے کہ اس نے زہر قاتل کھا لیا، تو اب وہ مرگ بستر کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح ہی کوئی بندہ برے اعمال کرے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا تو ایسے ہی کرنا تھا، نہ، یہ بلکہ اس کے اپنے نفس کی طرف سے ہوگا جو وہ بندہ برے اعمال کرے گا، کیونکہ اللہ نے تو واضح دلیلیں پیش کر دی ہیں۔ ہر بندے کو اللہ نے عقل بھی عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے وہ قرآن پاک کو سمجھے اور اس پہ عمل کرے تو سیدھے راستے کی طرف آ جائے۔ تو پھر بھی سیدھے راستے کی طرف نہیں آئے گا تو پھر اس کے اپنے نفس کی یہ خیانت ہوگی، پھر اس کے اپنے نفس کی طرف ہوگا جو وہ برے اعمال کی طرف اس کو لے کے جائے گا۔ تو اس کا بدلہ پھر یہی ہے کہ قیامت والے دن ان کے لیے دردناک ذلت والا عذاب ہے۔ تو جو دائمی جہنم ہے یہ کفار کے لیے ہے، اور اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ اگرچہ مسلمان گناہ گار ہوں تو جہنم میں جائیں گے، لیکن چند گھڑیوں کے لیے جتنے گناہ ہوں گے ان گناہوں کی جتنی سزا بنتی ہوگی وہ سزا لے کر پھر اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو آج کے سبق میں کفار کی نشانیاں بیان کی گئی اور کفار کی واضح نشانیاں لوگوں کے سامنے رکھی گئی کہ ان کے طریقے سے بچنا چاہیے، ان کی وارداتوں سے ہر بندے کو بچنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک بھی زندہ رہیں اسلام پہ رکھے اور جب بھی موت دے ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا سبق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔